آزادی ملک میں رہنے کی، آزادی ملک کے لیے مر مٹنے کی، آزادی ملک میں ہو رہے ظلم پر آواز اٹھانے کی، آزادی حق کی، آزادی قوم اتحاد کی۔ آج کے اس مشکل ماحول میں آزادی ہمارے رہن سہن کا سب سے اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، حالانکہ ہم اس سال 75 سالہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم 75 سال پہلے آزاد تو ہو گئے، لیکن آج بھی ہمیں وہ حقوق نہیں مل سکے جو ہندوستان کے ہر ایک شہری کو ملنے چاہیے۔ السلام علیکم، میں صدیقہ یاسمین اردو ٹاک میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں اور یوم آزادی کی تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آزادی کا نام جیسے ہی ہمارے لب پہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں بڑے بڑے رہنماؤں کا نام آنے لگتا ہے۔ اس آزادی میں سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی جان گنوائی اور انہی رہنماؤں میں اردو کے بڑے بڑے شاعر و ادیب کا نام بھی شامل ہے۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا موضوع ہے تحریک آزادی میں اردو شاعروں کا کردار۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ جیسے ہی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے، ہمارے اندر ایک جوش اور ولولے کے ساتھ وطن پر مر مٹنے کا حوصلہ شعلے کی طرح بھڑکنے لگتا ہے۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انگریز قوم نے آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنا غلام بنایا اور کئی سال تک حکمرانی کی۔ ان ممالک میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے، جو انگریزوں کی آمد سے پہلے سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا۔ آزادی ہر ملک اور ملک میں رہنے والے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ چاہے کتنی بھی بڑی طاقت کتنا بھی زور لگا لے، وہ اپنی طاقت کے بل پر ملک کو غلام تو بنا سکتی ہے، مگر جس دن ملک کی عوام بیدار ہوتی ہے تو آزادی کی یہ جدوجہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب آزادی کا یہ جنون سر چڑھ کر بولتا ہے تو حکمرانوں کے ہوش اڑنے لگتے ہیں، انہیں پھر ملک چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ آزادی کی اس جنگ میں ہمارے سینکڑوں شعراء نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی قلم کی سیاہی سے نوجوانوں میں وہ جوش و خروش پیدا کیا جو آزادی کے متوالوں میں دیکھا گیا۔ یہ قلم کی ہی طاقت تھی کہ حکمراں اس سے ڈر کر انہیں جیل میں ڈال رہے تھے۔ کسی کا پورا کلام ضبط کر لیا گیا اور کسی کو انگریزوں کے خلاف لکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے شعراء نے ذرا بھی ہار نہیں مانی اور جیل کے اندر بھی اپنا کلام لکھتے رہے۔ یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔ اردو کے بہت سے شعراء تحریک آزادی میں شامل تھے، جن میں حسرت موہانی، ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر سر فہرست ہیں۔ حسرت موہانی، جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دے کر آزادی کے متوالوں میں جوش پیدا کیا، انہیں بھی جیل جانا پڑا۔ ان میں فراق گورکھپوری، آزاد، محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد کو بھی جیل جانا پڑا۔ علی سردار جعفری، جنہوں نے ایک انقلابی نظم نوجوانوں کے لیے کہی تھی، اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، کسانوں اٹھو، کامگاروں اٹھو، نئی زندگی کے شراروں اٹھو، اٹھو کھیلتے اپنی زنجیر سے، اٹھو خاک بنگال و کشمیر سے، اٹھو وادی دشت و کوہسار سے، اٹھو سندھ و پنجاب و مالابار سے، اٹھو مالوے اور گجرات سے، اودھ کے چمن سے چہکتے چلو، گلوں کی طرح سے مہکتے چلو، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے فوج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کی رفتار کو موڑ دو۔ انگریزوں کی حکومت تو پورے ہندوستان پر تھی، لیکن اس کا سب سے برا اثر ہندوستان کا دل دہلی پر پڑا، چونکہ وہاں اس وقت اردو شعر و شاعری کی محفلیں عام ہو چکی تھیں۔ ہر طرف شعر و شاعری کا غلبہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا،
ان کے زمانے میں بھی بہت سے شعراء باکمال شاعروں کا تانتا لگا ہوا تھا، اور بہادر شاہ ظفر جو خود بھی شعر کہتے تھے۔ ان شاعروں میں داغ، ذوق، غالب، شیفتہ، آغا جان بخش، صدر الدین اور امام بخش صہبائی جیسے باکمال شاعر موجود تھے جو تحریک آزادی میں اپنے قلم کی شمع کو خوب روشن کیے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا حسرت موہانی آزادی کی جد و جہد میں اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے تھے۔ تحریک آزادی میں دلی اجڑی تو میر نے بے ساختہ کہا، دلی کی نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، اور وہیں ذوق بھی بول اٹھے۔ ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر، تو شاد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہو ہندوئے خالی لب تیرا یا ترک نگاہ ہو اے قاتل، دہلی تھا ہمارا دل شاید جو آیا وہ اس کو لوٹ گیا۔ تحریک آزادی میں بہت سے شعراء نے شاعری کی، جن میں چکبز، علی سردار جعفری، فراق گورکھپوری، ساحر لدھیانوی، بسم العظیم آبادی جیسے بہت سے شعراء نے آزادی پر شعر کہے۔ تحریک آزادی میں تقریباً سبھی شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ ہم تحریک آزادی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 375 اہم شعراء نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اپنا تن من لٹا کر اپنے قلم کو تلوار کی طرح استعمال کیا، انگریزوں کے ظلم کے خلاف بہترین شاعری کی۔ نمازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تب تو لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ آزادی کی تحریک ایک ایسی تحریک کے طور پر یاد رکھی جائے گی جس میں ہر شعبے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی جان، مال، سب کچھ وطن پہ قربان کر کے ہندوستان کو آزادی دلائی۔ بے شمار اردو شعراء تحریک آزادی سے جڑے، جن کا نام تاریخ کے صفوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں میں دو خاص نام فیض احمد فیض اور مخدوم محی الدین کا بھی شامل ہے، جنہوں نے انگریزوں کی بربریت کے خلاف بہترین نظمیں لکھیں، جن میں مخدوم محی الدین کی چاند تاروں کا بن اور فیض احمد فیض کی صبح آزادی لکھ کر فیض نے آزادی کے متوالوں کو یہ پیغام دیا، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غمی دل، جمع لہو کی پرسرار شاہ راہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قری تھا حسینہ نے نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر و حرام، جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کدھر سے آئی نگار صبا کدھر کو گئی، ابھی چراغے سرے راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گران یہ شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ خوبصورت نظمیں مقصد آزادی پر لکھی گئی تھیں۔ ان نظموں نے فیض اور مخدوم کا نام سر فہرست کر دیا۔ تحریک آزادی پر اردو شعراء کا کردار ایسا موضوع ہے جس پر
لکھا جائے تو لکھنے والا تھک جائے گا، لیکن آزادی کے باب در باب کھلتے چلے جائیں گے۔ جاتے جاتے فراق کا ایک خوبصورت شعر آپ کی نظر کیے جاتی ہوں۔ شکریہ۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔